بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ 7 محرم الحرام 1441 ہجری کے ولسر نیوز بلیٹن کے ساتھ جواد حسین اوان حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ دنیا بھر میں شہزادہ قاسم علیہ السلام کی مہندی کے جلوس عقیدت و احترام سے برآمد کیے گئے۔ کربلا کے دولہے کے جلوسوں کی منفرد انداز میں برآمدگی۔ خواتین کی نمائندہ تنظیم ام البنین WF کے زیر اہتمام جامعہ مرتضیٰ G94 اسلام آباد میں منعقد ہونے والی مجالس اور عزاداریوں کا احوال۔ TNFJ مرکزی و صوبائی محرم کمیٹیوں کے کنوینئرز اور اراکین مجالس و جلوسوں سے متعلق عزاداروں کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ عزاداری کے پروگراموں پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ علامہ اصغر علی نقوی صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبہ سندھ کا سندھ انتظامیہ کو پیغام۔ اس کے علاوہ شہزادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے خصوصی رپورٹ بھی آج کے بلیٹن میں شامل ہے۔ دنیا بھر میں شہزادہ قاسم علیہ السلام کی مہندی کے جلوس عقیدت و احترام سے برآمد کیے گئے۔ کربلا کے دولہے کے جلوسوں کے منفرد انداز میں برآمدگی اور عزاداروں کی پرساداری سے فضا سوگوار ہوئی۔ نوشاہ کربلا کے جلوسوں کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر کی طرح پورے پاکستان میں شہزادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام کی مہندی کے جلوس اور شبیہ تابوت برآمد ہو رہے ہیں، جن میں عزاداروں نے بھرپور شرکت کر کے نوشاہ کربلا کی عظیم شہادت پر امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کی۔ بھکر سے ضمیر جاوید خان ایڈوکیٹ کی رپورٹ کے مطابق بھکر شہر میں مجالس و جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز برآمد ہونے والے جلوس مہندی میں مختار فورس کے جوانوں نے ڈیوٹیاں سر انجام دیں، سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیے اور عزاداروں کی خدمت مختار فورس کا نصب العین کی عملی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ سیالکوٹ سے یاسر عباس آوان کی رپورٹ کے مطابق رہائش گاہ یاسر عباس آوان سے جلوس علم برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اسی مقام پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس سے قبل مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے مختلف علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ دینا سے ہمارے نمائندے زین نقوی کے مطابق مجلس عزا امام بارگاہ دربار حسین دینا میں منعقد ہوئی، جس سے دیگر مقررات کے علاوہ خطیبہ ذاکرہ صابرہ نے خطاب کیا۔ بعد شبیہ مہندی شہزادہ قاسم برآمد ہوئی اور زبردست پرساداری کی گئی۔ کوہاٹ سے سجاد علی نمائندہ والعصر کے مطابق 7 محرم کا جلوس قصر سجادیہ قصر حسینیہ شیرکوٹ سے برآمد ہوا، جس میں علم مبارک اور دیگر تبرکات تھے۔ جلوس کی سیکورٹی مختار فورس کے جوانوں نے سر انجام دیے۔ قبل ازیں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے علامہ سید امیر حسین کاظمی، علامہ قیصر عباس نے خطاب کیا۔ جلوس میں مختلف ماتمی دستوں نے سینہ زنی اور نوحہ خوانی کی۔ قدیمی امام بارگاہ کوہاٹ میں تابوت حضرت قاسم برآمد ہوا اور زبردست پرساداری کی گئی۔ باغ آزاد کشمیر سے ہمارے نمائندے سلمان علی دائم کے مطابق مہندی شہزادہ قاسم کا جلوس سید نذیر حسین گردیزی کی رہائش گاہ سے برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا سید احسن گردیزی کی رہائش گاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ ماتمی سنگت شریکت الحسین نے ام فروہ سلام اللہ علیہا کو ان کے پیارے بیٹے کے ٹکڑوں کا پرسہ پیش کیا۔ چنیوٹ سے ہمارے نمائندے ذیشان بھٹی کے مطابق مجالس اور جلوسوں کا سلسلہ چنیوٹ میں جاری و ساری ہے۔ گزشتہ روز 6 محرم کا جلوس باٹا چوک سے شروع ہو کر محلہ کمان گراں میں اختتام پذیر ہوا۔ شہر بھر کی ماتمی سنگتوں نے زبردست پرساداری کی۔ پنڈ دادن خان سے ہمارے نمائندے کے مطابق 7ویں محرم کا جلوس محلہ جعفریہ سے برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ نتھیا والا میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس مہندی حضرت شہزادہ قاسم محمود حسین جعفری کی رہائش گاہ مغل آباد راولپنڈی سے برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قصر ابو طالب میں اختتام پذیر ہوا۔ مختلف ماتمی دستوں نے زبردست پرساداری اور نوحہ خوانی کی۔
ازاخانہ سید ابوالقاسم شاہ الحسینی ڈھوک سیدہ سے جلوس شہزادہ قاسم ابن حسن برآمد ہوا، جو مقررہ ہفتوں سے ہوتا ہوا ازاخانہ ابوالقاسم میں اختتام پذیر ہوا۔ قبل عظیم مجلس سے خطیب نوجوان محمد عباس بلوچ، سید حسنین مشہدی، سید علی حریز، سید فرات حسین الحسینی، سید فواد الحسینی، سید وارف حسن، سید ابشام عباس الحسینی نے خطاب کیا۔ اس موقع پر راولپنڈی کینٹ کی مختلف ماتمی دستوں نے جلوس میں پرسداری کی۔ جامعۃ المرتضیٰ اسلام آباد میں خواتین کی فقید المثال عزاداری تعزیوں تبرکات کی برآمدگی میں ہزاروں شیعہ سنی خواتین کے ساتھ غیر مسلم خواتین بھی شریک ہو رہی ہیں۔ اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کا فقید المثال مظاہرہ۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہم شکل پیمبر شہزادہ علی اکبر کے تابوت پر چسپاں شہزادی سخرا کا مکتوب دیکھ کر خواتین کی مجلس میں کوہرام برپا ہو گیا تو باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا گہوارہ مناجات و عریضوں کا مرجع بن گیا۔ شہزادہ قاسم کے تابوت میں پڑی حضرت فروہ کے ارمانوں کی گٹھری اور سکینہ جنریشن کی بچیوں کے ہاتھوں میں اٹھائے کربلا کے بن میں بکھر جانے والی مہندی کے تھال آل محمد کی مظلومیت کے عکاس بن گئے۔ یہ احوال ہے شیعہ خواتین کی نمائندہ تنظیم ام البنین WF کے زیر اہتمام جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں منعقد ہونے والی مجالس اور عزاداریوں کا، جن میں شیعہ سنی مکاتب کی ہزاروں خواتین کے ساتھ ساتھ غیر مسلم خواتین بھی شرکت کر رہی ہیں۔ اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے سید الشہداء، حسینیت کے تحفظ کے لیے اپنے پردے قربان کرنے والی خانوادہ رسالت کی مخدرات عصمت اور اسلام کی بہار کے لیے اپنا خون نچھاور کرنے والے جوانان بنی ہاشم و اصحاب حسینی کی لازوال قربانی نے درس کربلا کو انسانیت کا مسیحا بنا دیا، تو ان کے تعزیے و تبرکات دکھی دلوں کے مصائب کا مداوا بن گئے۔ جامعۃ المرتضیٰ کی مجالس میں لاتعداد خواتین اپنی منتیں اور حاجات پوری ہو جانے کے بعد منتیں اور نظریں ادا کرتی نظر آتی ہیں۔ عشرہ محرم کی مجالس سے مفسرہ قرآن سیدہ عبیدۃ الزہرا موسوی ایڈوکیٹ خطاب کر رہی ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ نے رسول کریم کو شاہد، مبشر و نذیر بنا کر بھیجا تاکہ بنی نوع انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور رسول کی مدد، توقیر و تعظیم و تسبیح کریں۔ عبیدۃ الزہرا موسوی نے کہا کہ رسول خدا اور ان کے جانشینان و وارثان کے دامن سے منسلک رہ کر ہی دنیا و آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے، جن سے رسول خدا نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر کے میدان تک ہر موقع پر تعارف کرایا۔ جامعۃ المرتضیٰ میں مجالس عزا کا سلسلہ 8 ربیع الاول تک جاری رہے گا۔ 9 محرم کے بعد دیگر معروف ذاکرات اور صاحب علم خواتین خطاب کریں گی اور ایام ہائے شہادت پر تابوت بھی برآمد ہوں گے۔ علامہ اصغر علی نقوی صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبہ سندھ نے سندھ انتظامیہ کو باور کرایا ہے کہ عزاداری کے پروگراموں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ جام شور و سگھر اور دیگر اضلاع میں عزاداری میں انتظامیہ روڑے اٹکا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اس کا فوری نوٹس لیں، بصورت دیگر تمام تر ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ صوبائی صدر علامہ سید علی اصغر نقوی کا ویڈیو پیغام۔ میں علامہ سید اصغر نقوی صوبائی صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبہ سندھ مخاطب ہوں۔ میرا اس وقت جو ہے وہ مخاطب ہونے کا مقصد، میں اس وقت تمام صوبہ سندھ کے انتظامی ذمہ داران، خصوصاً وزیر اعلیٰ سندھ، IG سندھ پولیس اور تمام ڈویژنز کے DIGs اور تمام ضلعوں کے SSPs سے مخاطب ہوں اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذمہ داران سے مخاطب ہوں کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ شیعہ نے حیدر کرار اور عزاداران امام حسین علیہ السلام ایک پرامن قوم ہے، اور ہم نے ہر دور میں مظلومیت کا جو ہے وہ نعرہ لگایا ہے، لیکن کبھی بھی ہمیں ظالم ہونے کا طعنہ کوئی نہیں دے سکتا۔ لہٰذا ہم یہ انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم آپ سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عزاداری امام حسین علیہ السلام پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ لہٰذا 1985 کے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی
النجفی کے موسوی جون جو معاہدے کے تحت ہم اس بات کے پابند ہیں، اور ہم آپ کو یہ بات باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی روایتی جلوس، کوئی بھی روایتی اشرا، کوئی بھی پرمیٹڈ ماتمی جلوس اور پرمیٹڈ جو ہے وہ اشرا مجالس، ہم کسی بھی صورت میں اس پہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ پرامن ہونے کے لیے امن کی خاطر اتنا تعاون کر رہے ہیں۔ آج جام شوروں میں جو آپ نے جلوس کو انتظامیہ کی طرف سے اور پولیس کی مدد سے رکوایا ہے، شکارپور میں جو ہے وہ 2 جگہ پہ پرمٹ والے اشروں کے ہونے میں جو ہے وہ انتظامیہ رکاوٹ ڈال رہی ہے، اور سکھر میں 40 سال سے لیڈیز کی پرمیٹڈ مجلس جو 40 سالہ ہوتی چلی آ رہی ہے اور اس میں زیارات کی برآمدگی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے جو پورے صوبے سے تمام اضلاع سے شکایتیں آ رہی ہیں، تو ہم آپ کے اور عزاداروں کے درمیان برج کا کام کر رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے ہم جو ہے وہ مسائل کو حل کروائیں تاکہ عزادار پرامن طریقے سے عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا کر سکیں۔ لہٰذا اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو پھر صوبے کا امن کیسے برقرار رہ سکے گا۔ لہٰذا میں تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مخاطب ہوں، اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ سندھ اور آئی جی سندھ پولیس سے مخاطب ہوں کہ آپ تمام ایس ایس پیز کو اور تمام ڈی آئی جیز کو فوری طور پہ پابند بنائیں کہ جہاں کہیں عزاداری امام حسین علیہ السلام کے جلوس اور اشرے برپا ہو رہے ہیں ان کو فل پروف سیکیورٹی دیں اور ان کی رکاوٹ نہ بنے۔ ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کے جو ہے وہ امن کی خاطر تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عزاداری امام حسین علیہ السلام میں کوئی سمجھوتا یہ قوم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام کو کربلا کا دلہا بھی کہتے ہیں۔ مادر شہزادہ قاسم حضرت ام فروا کی حسرتوں کی دکھ بھری داستان اہل دل کو خون کے آنسو رلاتی رہے گی۔ دشت نینوا میں قتل گاہ جانے سے قبل یتیم امام حسن کی مہندی اور معصوم حسرتوں کی حقیقت پر مبنی اعلیٰ حیدر کی خصوصی رپورٹ۔ سر پہ امامہ ہاتھوں میں کنگنا، پوشاک پہنی کیسی شہانی، افسوس لیکن دستے اجل کو ایک پل نہ بھائی قاسم کی مہندی۔ ہندوستان و پاکستان اور عرب و عراق سمیت دنیا بھر میں 7 محرم کو شہزادہ قاسم ابن حسن کی مہندی کے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ کربلا کے بن میں یزیدی فوج کے گھوڑوں کے نیچے تقسیم ہو جانے والے شہزادہ قاسم ابن حسن کی مہندی صرف ان کی مادر حضرت فروا کی حسرت نہیں بلکہ کربلا کے غم میں اشکبار ہر عزادار کی حسرت کا نام ہے۔ بحر الانصاب ملا حسین وائز کاشفی کی روضۃ الشہداء، فخر الدین تریہی کی المنتخب، ملا مہدی نراکی کی محرک القلوب، فاضل دربندی کی اکثیر العبادات فی اسرار الشہادات، سید ہاشم بہرانی نے مدینۃ المعاجز میں لکھا کہ جب امام حسین کو اپنے بھائی امام حسن کا وصیت نامہ ملا تو امام نے شہزادہ قاسم ابن حسن کا ہاتھ پکڑ کر خیمہ میں لائے اور اپنی بہن زینب سے تبرکات کا صندوق منگایا۔ امام نے امام حسن کی قبا اور امامہ نکالا، قاسم کو جنت کے سردار امام حسن کی قبا پہنائی، امامہ سر پہ رکھا اور پھر اپنی لخت جگر فاطمہ کبریٰ کے ساتھ شہزادے کا نکاح پڑھایا۔ فاطمہ کبریٰ علیہ السلام کو امام حسن کی بہو بنا کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے مسموم بھائی امام حسن کی وصیت پوری کر دی۔ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری کے مطابق شہزادہ قاسم ابن حسن کی سب سے بڑی مصیبت ان کی کربلا میں شادی ہے۔ وہ ایام الحسینیہ میں فرماتے ہیں کہ شہزادہ قاسم ابن حسن کی سیج شہداء کی لاشیں تھیں جن پر قاسم ابن حسن کی لاش رکھی گئی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس شادی کی مہندی دوسری مہندیوں سے جدا تھی۔ شوہر کو مقتل میں خون کی مہندی لگائی گئی اور دلہن کی مہندی کی رسم تو ادا نہ ہو سکی، البتہ اس مظلومہ دلہن کو اپنے دولہے کے خون سے مہندی لگانی پڑی۔ مہندی کی رسومات کی تکمیل اس وقت ہوئی جب دلہن کے کانوں سے گوشوارے اتارے گئے اور اس کے سر سے شام غریبوں کو چادر اتر گئی۔ شورا آفاق کتاب مناقب سمیت بہت سی کتب تاریخ نے لکھا کہ جب خیام حسینی کو تاراج کیا گیا اور مال و اسباب کو لوٹا گیا تو مال غنیمت میں مہندی بھی شامل تھی۔ فوج اشکیاس کی لوٹی ہوئی اس مہندی کو جس عورت نے لگایا اس کے ہاتھ برس میں مبتلا ہو گئے۔ کربلائے معلیٰ میں موجود شہزادہ قاسم کا حجلہ عروسی آج بھی میدان کربلا میں شہزادہ قاسم کی شادی کا گواہ ہے۔ اس مقام پر بے اولاد لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب تلک دنیا قائم ہے عاشقان رسالت اور عزاداران امام حسین کو شہزادہ قاسم کی مہندی رلاتی رہے گی۔ اہم ملکی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولاثر پیج کو فالو کیجیے۔
اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مولا نگہبان.